تو السلام علیکم دوستو، ایک ایسا پانی کہتے ہیں کہ اگر اس پانی کو کوئی شخص پی لے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے جہاں تک کہ وہ اپنے رب سے اپنی موت کی دعا خود نہ مانگے۔ اور اس پانی کو آب حیات یا پھر کوہ کاف بھی کہا جاتا ہے۔ آب حیات کا ذکر بہت ساری اسلامک کتابوں میں بھی اس کا ذکر بیان کیا گیا ہے اور بہت ساری روایات بھی اس کے متعلق نقل کی گئی ہیں۔ لہذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق ایک امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان فرمایا ہے۔ امام زین العابدین کے مطابق ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ نیک بندے اور بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست بھی تھا جس کا نام تھا رفعیل۔ اور ایک دن رفعیل اور آپ ذوالقرنین آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ذوالقرنین نے رفعیل سے کہا کہ آپ اپنے عرش کے فرشتوں کی عبادات کی کیفیت بتائیں۔ تو وہ جو رفعیل تھے وہ وہاں پر رونے لگے اور فرمایا کہ بہت سارے فرشتے ہیں جو کہ عبادات قیام میں ٹھہرے رہتے ہیں اور بالکل بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو کہ ہمیشہ سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، جو کہ اپنا سر تک بھی نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے آپ کی عبادات اور اطاعت کا ابھی پورا نہیں کیا۔ اور یہ بات سن کر حضرت ذوالقرنین تو رونے لگے اور فرمایا کہ میری دعا ہے کہ میں طویل زندگی گزاروں اور اس طویل زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں۔ یہ بات سن کر رفعیل نے فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پانی بھی بنایا ہے جس کو پینے سے انسان پوری زندگی زندہ رہتا ہے۔ تو یہ بات سن کر ذوالقرنین نے رفعیل سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ پانی کہاں ملے گا؟ تو اس بات پر رفعیل نے کہا کہ بس جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے یہ وہیں پر ہی ملے گا۔ تو جیسے ہی ذوالقرنین اپنے واپس محل پہنچے تو وہاں پر اس نے بہت سارے علماء کرام اور صالحین کو جمع کیا اور ان سب سے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کسی شخص نے آب حیات یا کوہ کاف کے بارے میں کسی کو معلومات ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا، اس نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اس بارے میں پتہ ہے، اور یہ بات میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت میں پڑھی ہے۔ تو یہ بات سن کر میں اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ یہ پانی کہاں پر ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتہ، مگر جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے یہ اسی جگہ پر پایا جاتا ہے۔ تو اگلے ہی دن ذوالقرنین نے اپنے ساتھ بہت سارے سپاہیوں کو لیا اور چل پڑے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ 12 برس تک آپ لوگ سفر کرتے رہے اور اچانک ایک عجیب سی وادی آئی جو کہ بہت ہی زیادہ طویل اور طریق وادی تھی۔ جیسے ہی وہ آپ لوگ گزر گئے تو آپ ذوالقرنین نے بہت سارے سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ان میں سے 6000 سپاہی جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھے ان کو اپنے ساتھ لیا، اور ان میں سے ایک حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام اب ذوالقرنین کے خالہ زاد تھے۔ تو وہ جیسے ہی وادی حیات میں پہنچے تو وہاں پر اچانک سے بہت ہی زیادہ طوفان آ گیا اور بجلی کڑکنے لگی، اور بجلی اور طوفان آنے کی وجہ سے جو ذوالقرنین کا لشکر تھا وہ بھاگ دوڑنے بکھر گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام ایک اور جگہ پر جا پہنچے۔ اور جیسے ہی اور جگہ پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چشمہ بہہ رہا ہے، تو آپ نے وہاں سے پانی پی لیا اور ادھر غسل بھی فرمایا اور وضو بھی کر لیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ پانی پیا تو وہ آج تک ابھی بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ ان کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے، تو آپ لوگ جس کو بھی ہاتھ ملائیں اس کو آپ ادھر انگوٹھے پر زور دے کر ہاتھ ملائیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بہت سارے روح کو بدل کر بھی آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے ہیں، مگر یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ابھی تک ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، مگر بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ تو آپ لوگ اس آب حیات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا، اور ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب بھی ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور بول کر میرا گلہ بھی بیٹھ گیا یار، اب تو لائک سبسکرائب کر لو۔